ان کا سوال یہ ہے سونا مرد کے لیے کیوں حرام ہے اور عورت کے لیے کیوں حلال ہے؟ اس میں بہت حکمتیں ہیں بھائی. میری جو سمجھ میں حکمت آتی ہے نا، ایک تو کیونکہ خاندانوں کو اللہ نے فربے تو رکھنا تھا، مطلب ایک پیچھے ہینڈسم اور کوئی معقول رقم ان کے پاس ہونی چاہیے. مرد کیونکہ زیادہ تر باہر رہتا ہے، اگر وہ سونا پہن کے باہر پھرتا تو اس میں چوری چکاری کے کھونے کے زیادہ چانس بڑھ جاتے ہیں عورتوں کے مقابلے، بہت زیادہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے بھی رکھی ہیں. اب وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے یہ جو لکیر کھینچی ہے حدیں، کون ان حدوں کو پار کرتا ہے، کون ان حدوں کے اندر رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر شریف پہ بیٹھ کے ایک ہاتھ میں سونا ایک ہاتھ میں ریشم لے کے کہا کہ ریشم اور سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام اور میری امت کی عورتوں کے لیے حلال قرار دے دیا گیا. اور نبی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے، جو اللہ کہلوانا چاہتا تھا وہ کہتے تھے. تو یہ اللہ نے حرام کیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہمیں حرام یہاں کر دی ہیں مردوں کے لیے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں جنت میں ملنی ہیں. بادشاہ بنایا جائے گا ایک جنتی کو. میں نے آپ کو بتایا کہ ریشم کے کپڑے ہوں گے اور سونے کے کنگن ہوں گے. قرآن ذکر کرتا ہے ایک جگہ نہیں کئی جگہ کہ جو جنتی ہوں گے ان کے ریشم کے کپڑے ہوں گے، اندر موٹا ریشم باہر باریک ریشم، مطلب گاؤن ٹائپ، بہت ہی حسین. میں تو قسم سے جب بات کرتا ہوں نا میرے سامنے آتی ہیں چیزیں، میں ایمان سے کہہ رہا آپ کو یہ بات. اور موٹے موٹے کنگن سونے کے. اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے ہاتھوں میں گلے میں کیسے کیسے کنگن اور ہار ہوتے تھے. تو ایک جنتی کو بادشاہ بنایا جائے. ان آیتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ جنتیوں کو بادشاہ بنائے گا اللہ پاک.